وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد ویسے تو لوگ جو ہے وہ سلامی کے لیے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے کراچی کی اگر بات کریں تو وہاں پہ تو مزار قائد جاتے ہیں, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ سلامی دینے اور وہاں سے مبارکباد لینے اڈیالہ جیل گئے, کیونکہ ظاہر بانی چیئرمین سے انہوں نے ملنا تھا اور وہاں پر کچھ انہوں نے جو ہے وہ کابینہ پر بھی جو ہے وہ بات کی, منظوری بھی بلکہ کہا جا رہا ہے کہ شاید لے لی ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پر جو باہر آنے کے بعد گفتگو کی اس میں انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے سی جے سے. انہوں نے کہا جی 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنائے. انہوں نے کیا کہا ذرا وہ سن لیتے ہیں. اچھا, یہ مطالبہ شامی صاحب ظاہر ہے یہ تو کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اسمبلی کے فلور پہ. آج جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس میں کہا گیا ہے کہ جی اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ 9 مئی واقعات کے ذمہ داران کو ہر صورت کٹہرے میں لایا جائے گا اور وزیر اعظم کے عزم کے مطابق 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں سے سختی سے نمٹا جائے گا اور ان واقعات کے ذمہ داران سے آئین اور قانون کے تحت نمٹا جائے گا. یعنی بالکل کلیئر میسیج ہے. کیا سمجھیں شامی صاحب پھر اس کا کہ کوئی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ہمیں مستقبل میں بنتا نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے, اگر جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے 263 جی, اس میں جو ایک ریزولوشن آیا ہے وہ تو پھر رکاوٹ تو نہیں نا عدالتی کمیشن. اگر آپ عدالتی کمیشن بنانا چاہتے ہیں, کچھ تحقیقات اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ریزولوشن اس میں رکاوٹ نہیں ہے. اچھا, وہ تو ذمہ داروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا. اگر کسی پر جھوٹا الزام لگ گیا ہے یا غلط مقدمہ درج ہو گیا ہے تو فوج تو اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی نا. یہ تو سول لیڈرشپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے نا. لیکن جو لوگ اس وقت گرفتار ہیں ان کا معاملہ تو طے ہونا. بھائی مقدمہ کہیں تو چلے, نہ فوجی عدالت میں چل رہا ہے نہ سول عدالت میں چل رہا ہے, تو اس کا کوئی مسئلے کا حل تو نکلنا چاہیے. اور یہ علی امین گنڈا پور گئے ہیں جی, آج ان سے ملے ہیں عمران خان سے, اچھی بات ہے. دیکھیے, جو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے, اور وہ اپنے لیڈر سے جا کے ملے ہیں, مشاورت کی ہے, تو قانون میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور وہاں وزیر قائد اعظم کے مقبرے پہ جا کے حاضر ہو جائیں گے, وہاں بھی فاتح پڑھیں گے, چادر چڑھائیں گے. اب وزیر اعظم بھی جائیں گے. اب تو یہ مجھے وہ ہمارے بزرگ ضیاء الدین جہانگیر صاحب وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کو کہیں وہاں جاتے ہیں قائد اعظم کے ساتھ ساتھ وہاں لیاقت علی خان کا مزار ہے, وہ جو قبرستان ہے نا ساتھ ہی, اس میں محترمہ فاطمہ جناح دفن ہے, اس میں خواجہ میرا خیال نور الامین صاحب دفن ہے. سب کے لیے پڑھتے ہیں نا سر, سب کے لیے فاتح پڑھیں, وہ بھی ان کے مزاروں پر بھی حاضری دے, ان پر بھی پھول چڑھا دے, کوئی حرج نہیں ہے. پھول پیش کرتے ہیں ان کو. جو بات اہم کی ہے نا فوجی قیادت نے, جی سر, انہوں نے کہا ہے کہ جو انتخابات ہوئے نا, ہاں جی, اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں, اس میں ہمارا رول نہیں ہے. بالکل, ہمارا رول یہ ہے کہ ہم نے ایک محفوظ ماحول فراہم کیا ہے. وہ کر دیا الیکشن کمیشن کو اس کی خواہش کے مطابق کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر, سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں, جو انتہائی قابل مذمت ہے. فیک نیوز اور مس انفارمیشن جو پھیلائی جاتی ہے. یہ اس لیے اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے, ثبوت کے ساتھ بات کرے اور ثبوت کے بغیر یہ مہم نہ چلائے. یہ متنبع کیا ہے آج افواج پاکستان نے. اور پھر اب یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو منتخب حکومت ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہیں. اب ہماری فوج جو ہے نا, جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے. اور ہماری فوج نہیں کھڑی, پوری دنیا سے پیغامات آ رہے ہیں تہنیت کے. صحیح, چین کی طرف سے, چین کے صدر نے, وزیر اعظم نے مبارکباد بھیجی ہے, نریندر مودی صاحب نے مبارکباد بھیجی ہے, جواب نہیں دیا اردوغان نے, اور وہاں ڈیوڈ کیمرون نے, سعودی بادشاہ نے. تو ہر طرف سے مبارکباد آ رہی. کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہر ایک نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. ابھی امریکہ کی طرف سے کچھ خاموشی ہے. سر بائیڈن صاحب کی طرف سے نہیں آیا, لیکن وہ ان کے جو تو بائیڈن صاحب نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے نا, وہ تو خان صاحب کو بھی نہیں, سر عمران خان صاحب بھی گدگدی کرتے رہے ان کو, اس وقت بھی نہیں بولے اور سر اب بھی نہیں بول رہے. تو بہرحال اب یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے جو انہوں نے کہا ہے نا
ہمارے اسد قیصر صاحب نے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے. سڑکوں پہ آئیں گے, کہہ رہے ہیں کہ بغاوت نہ. سر اس پہ ہم کل بات کریں گے, بریک لینی ہے. بغاوت سے کام نہیں چلے گا. بغاوت جو ہے اب نہیں چلے گا. اب نہیں چلے گا. ایگزیکٹلی. چلے کام کریں, دستور میں, قانون کے دائرے میں